بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقدمہ واجب کی بحث میں ہماری بحث اقسام واجب میں سے واجب نفسی اور غیری کے لیے بیان ہو رہی ہے، اور ہم اس چیز کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ واجب کی متعدد اعتبارات سے کچھ تقسیمات ہیں۔ ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم جو ہے اس کی واجب نفسی اور غیری کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ واجب نفسی کس چیز کو کہتے ہیں اور واجب غیری کس کو کہتے ہیں؟ ایک تعریف جو ہے وہ مشہور کی تعریف ہے جس کو مصنف ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایک اشکال کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا جو مورد ہے وہ خود ان کی طرف سے اپنی ایک نئی تعریف ہے جو انہوں نے واجب نفسی اور غیری کے لیے کی ہے، تاکہ وہ اشکال جو بیان ہوا ہے وہ رفع ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جو تعریف ہے وہ مشہور کی تعریف ہے کہ مشہور جو ہیں وہ کہتے ہیں واجب نفسی وہ واجب ہے جس کے ایجاب کا داعی محبوبیت اور مطلوبیت نفسی ہو، چاہے محبوبیت کا ملا خود وہ عمل ہو یا اس میں موجود مصلحت ہو۔ اور واجب غیری وہ ہے جس کے ایجاب کا داعی اس کا کسی دوسرے واجب کے لیے مقدمہ ہونا ہے اور اس تک پہنچنا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ وہ واجب ہے جو خدمت غیر میں ہوتا ہے، لہذا اس کو واجب غیری کہتے ہیں۔ جیسے طہارت کا وجوب جو ہے وہ نماز کے لیے یہ واجب غیری ہے۔ اب وہ اشکال کیا ہے جس کی وجہ سے مصنف مجبور ہوا ہے کہ دوسری تعریف کو یہاں پہ ذکر کرے؟ اس کو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے اس تعریف کی طرف آتے ہیں جو مصنف نے ان دونوں کے لیے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں واجب نفسی وہ واجب ہے جس کے ایجاب کا سبب اور داعی غیر کی خدمت یا کسی دوسرے واجب تک پہنچنا نہ ہو، جیسے نماز۔ اور واجب غیری وہ واجب ہے جس کے ایجاب کا داعی اس کا کسی دوسرے واجب کے لیے مقدمہ ہونا اور پہنچنا ہو، اور اس کی اس مقدمیت کو دیکھتے ہوئے اس کو واجب قرار دیا گیا ہو، جیسے وجوب طہارت برائے نماز ہے۔ اب وہ اشکال جو مشہور کی تعریف پہ ہوا ہے اس کے ذکر اور اس کی جواب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مصنف، اور کہتے ہیں کہ اشکال یہ ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو تعریف ہوئی ہے واجب نفسی اور واجب غیری سے، یہ تعریف جو ہے یہ جامع اور مانع نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز جو ولو ان کے ظاہراً واجب نفسی ہے ایک اعتبار سے واجب غیری میں داخل ہو جاتی ہے کہ جب اس کے انجام کا ہدف خود محبوبیت ذات نماز نہ ہو، مطلوبیت ذات نماز نہ ہو، بلکہ اس کے انجام کا ہدف جو ہے وہ ان فوائد اور ان آثار کا حصول ہو جو اس کے ذات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں یا اس کے انجام پر مرتب ہوتے ہیں۔ بس یہ نماز جو ہے جو ظاہراً واجب نفسی ہے اس کے افراد سے خارج ہو جاتی ہے، لہذا یہ تعریف جامع نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف سے کیونکہ یہ در خدمت غیر ہے، اس لیے کہ اصل ہدف یہ نماز نہیں ہے بلکہ وہ آثار اور فوائد ہیں جن کے حصول کا ہدف رکھ کے انسان اس نماز کو انجام دیتا ہے، لہذا دیکھتے ہیں کہ اس کے
میں سے ایک تقسیم جو ہے وہ یہ ہے، تقسیم ہو الی نفسی والغیری، واجب کی تقسیم ہے واجب نفسی اور واجب غیری کی طرف. وحیث کان طلب الشیء و ایجابہ لا یکاد یکون بلا داعٍ، کیونکہ کسی بھی چیز کی طلب یا اس کا واجب قرار دینا بدون مقصد بدون داعی نہیں ہو سکتا. فإن کان الداعی فیہ هو التوسل به الی واجب، اب یہ جو ہے نا وہ مصنف تعریف کی طرف اشارہ کریں کہ اگر اس کے ایجاب کا ہدف جو ہے وہ کسی دوسرے واجب تک پہنچنا ہو، لا یکاد یمکن التوسل بدونہ الیہ، اس طرح کہ اس واجب تک پہنچنا اس فعل کے انجام یا اس واجب کے انجام دینے کے بغیر ممکن نہ ہو، لتوقفہ علیہ، کیونکہ یہ واجب جو ہے وہ متوقف ہوتا ہے اس مقدمے کے اوپر یا اس واجب کے اوپر. فالواجب غیری، کہتے ہیں تعریف ہے جو ذکر ہوئی ہے مشہور کی طرف سے. لیکنہ لا یخفی ان الداعی لو کان هو محبوبیتہ کذالک، کہ اس تعریف میں سے جو پہلا مورد ہے جہاں پہ واجب بذات خود محبوبیت رکھتا ہے وہ تو اشکال سے خالی ہے، لیکن دوسرا مورد جو ہے جہاں پہ داعی جو ہے وہ فعل کی محبوبیت ہے، اس اعتبار کذالک اس طرح سے کہ بما لہ من الفائدۃ المترتبۃ علیہ، کہ وہ محبوبیت ذاتی نہیں ہے بلکہ اس فائدے کی وجہ سے کہ جو اس واجب کے اوپر مرتب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ فرد جو ہے نا یہ واجب نفسی سے نکل جاتا ہے، واجب غیری میں شامل ہو جاتا ہے، لہذا یہ تعریف معنی اور جامع نہیں رہتی. لہذا کہتے ہیں کان الواجب فی الحقیقت واجبا غیریا، یہ چیز سبب بنتی ہے کہ یہ واجب جو ہے یہ واجب غیری ہو جائے. فإنہ لو لم یکن وجود هذه الفائدہ لازما، کیونکہ اگر اس وہی فائدہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ذل فائدہ جو ہے واجب ہوا ہے، لہذا کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اشکال موجود ہے. اب ان کلتا اور کلتوں کے ذریعے سے مصنف ایک اشکال اور اس کے جواب دینا چاہتے ہیں. ان کلتا یہ کہ اگرچہ فائدے کا وجود مسلم ہے لیکن یہ مکلف کی قدرت سے باہر ہے، لہذا وجوب اس سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا. کہ بھئی فائدہ تو ہے، مثال کے طور پہ وہ آثار تو ہیں لیکن وہ آثار مکلف کی قدرت سے باہر ہے. مکلف تو ان آثار کو نہیں پیدا کر سکتا نا، یہ تو اس کے اوپر حتماً مرتب ہیں، قہراً آتے ہیں. مکلف جو ہے نہ اختیاراً نہ ایجاباً نہ سلباً جو ہے اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، لہذا وہ کس طرح سے جو ہے نا واجب ہو سکتے ہیں. بس اس صورت میں نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ چیز جو ہے وہ واجب نہیں ہو سکتی. واجب نہیں ہو سکتی تو یہ بھی اس کے لیے واجب غیر
نہیں بن سکتی۔ بس ان قلتا کے ذریعے سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے کوئی بھائی جو واجب غیر جو کسی غیر کی خدمت میں ہو، تو یہاں پہ جو چیز ذکر ہوئی ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے امر موجود نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ آثار اگرچہ قدرت مکلف سے خارج ہے، لیکن یہ آثار اسباب کے ذریعے سے مقدور ہے۔ بے الفاظ دیگر یہ مقدور مباشری تو نہیں ہے، لیکن مقدور تسبیبی ضرور ہے، لہذا تکلیف ما لا یطاق کا سبب نہیں بنتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی مکلف ان آثار کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں ہے کہ اس کے اسباب کو انجام دے اور ان آثار کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ چیز جو بالسبب جو مقدور ہے وہ مقدور ہی حساب ہوتی ہے، وہ غیر مقدور جو ہے وہ حساب نہیں ہوتی۔ لہذا یہ ان کو کے ضمن میں مصنف اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ان قلتا نعم و ان کان وجود الفائدۃ محبوبا لزوما، کہ وہ فائدے کا جو وجود ہے وہ محبوب ہے حتمی طور پہ، الا انه حيث كانت من الخواص المترتبۃ علی الافعال، لیکن یہ فائدہ ایسے خواص میں سے ہے کہ جو افعال کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، التي ليست داخلة تحت قدرت المکلف، جو آثار جو ہیں وہ مکلف کے قدرت کے ضمن میں نہیں آتے، لما قاد يتعلق بها الایجاب، تو اس سے ایجاب جو ہے وہ تعلق پیدا نہیں کرتا۔ کل تو بل ہی داخلۃ تحت القدرت، کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں یہ غیر مقدور ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ غیر مقدور نہیں، یہ مقدور ہیں، لدخول اسبابها تحتها، کیونکہ ان کے اسباب جو ہیں وہ قدرت میں داخل ہیں، لہذا اسباب کے ذریعے سے ان آثار کو حاصل کرنا ممکن ہے، اور یہ ہو جائیں گے مقدور تسبیبی۔ والقدرت علی السبب قدرت علی المسبب، قدرت جو سبب کے اوپر ہے وہ مسبب کے اوپر بھی قدرت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ وہو واضح، یہ بات کہتے ہیں واضح ہے۔ وإلا لما صح وقوع مثل التطہیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق، تو اگر اس کو نہ مانا جائے تو تطہیر، تملیک، تزویج، عتاق اور طلاق وغیرہ یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی غیر مقدور ہے، کیونکہ ہماری قدرت میں تو ان کے اسباب ہیں، خود تو یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ الا غیر ذالک من المسببات، اور کہتے ہیں اس طرح سے دیگر تمام مسببات جو ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے غیر اختیاری ہیں، لہذا ان سے بھی جو ہے وہ امر کا تعلق پیدا نہ ہو سکے گا، جبکہ وہاں پہ امر یہ تبھی صحیح ہیں کہ جب ہم ان کے قدرت میں ہونے کے قائل ہوں، اور ان تک قدرت جو ہوتی ہے وہ اسباب کے ذریعے سے، بے الفاظ دیگر یہ چیزیں جو ہیں وہ مقدور تسبیبی ہیں۔ اب مقدور تسبیبی ہونے کی وجہ سے یہ مقدور حساب ہوں، تو معنی نفی میں بھی اگر یہ آثار جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری قدرت میں نہیں ہیں، لیکن وہ افعال تو ہماری قدرت میں ہیں جن کے یہ آثار ہیں، تو افعال کو انجام دینے سے ہم آثار تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب ان قلتا کے حوالے سے کہتے ہیں فَأَوْلَا أَن يُقَالَ، اب یہاں سے مصنف اپنی طرف سے جو اپنی تعریف انہوں نے ذکر کی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہاں تک جو ہم نے ذکر کی وہ اشکال سے خالی نہیں تھی، مشہور کی تعریف اس میں اشکال موجود تھا، اب اگر ہم اپنی یہ تعریف جو یہاں پہ ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اشکال کو رفع کرنے وارد نہیں ہوگا اور مقدور تسبیبی کو بھی شامل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔